بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جر الممنوع من الصرف بالکسر، ممنوع من الصرف کا مجرور ہونا کسرے سے۔ دیکھیے آپ بار بار پڑھ چکے ہیں کہ ممنوع من الصرف مجرور ہوتا ہے فتحے سے نیابتاً عن الکسرہ، یعنی اس پر فتحہ آتا ہے اور وہ فتحہ نیابتاً عن الکسرہ آتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کسرہ آ جاتا، لیکن کسرہ نہیں آتا، فتحہ آ جاتا ہے حالت جری میں۔ لیکن آج کے سبق میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نہیں، کبھی کبھی ایسے بھی ہوگا کہ ممنوع من الصرف ہوگا اور وہ مجرور بالکسر ہوگا، بالفتحہ نہیں ہوگا، یعنی جس پر مجرور ہونا چاہیے اسی پر مجرور ہوگا جو کہ کسر ہے، تو کسرہ آئے گا اس پر۔ یہ کب ہوگا؟ تو اس کی دو باتیں ہیں۔ یہ اس وقت ہے کہ جب ممنوع من الصرف جو کلمہ ہے اس کی اضافت ہوئی ہو، تو جب اس کی اضافت ہوئی ہو کسی اور کلمے کی طرف تو اس وقت پھر یہ اس پر کسرہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس پر الف لام آیا ہو، الف لام آیا ہے تب بھی اس کو جو ہے وہ مجرور پڑھیں گے جب وہ مجرور ہونے کا تقاضا کرے۔ اس کی مثالیں دیکھ لے، اثنیت علی اسبق اللاعبین، تو اسبق یہ جو ہے وہ کلمہ ممنوع من الصرف ہے، اور لیکن مجرور ہے اعلی حرف جر کی وجہ سے، اور جر کی علامت بھی کسرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اضافت ہوئی ہے لاعبین کی طرف۔ اثنیت، میں نے تعریف کی، اعلی اسبق اللاعبین، جو سب سے آگے بڑھنے والا لاعب تھا اس کا۔ سلمت علی التلمیذ الاسبق، میں نے سلام کیا سب سے آگے بڑھنے والے شاگرد پر۔ تو یہاں پر جو ہے الاسبقی یہ صفت ہے التلمیذ کے لیے، اور اسبق پر الف لام آیا ہے تو اس وجہ سے یہ مجرور ہے اعلی حرف جر کی وجہ سے، اور جر کی علامت کسرہ ہے۔ یجب الاکثار من مدارس الصناعت، چاہیے کہ جو صناعت کے مدارس ہیں وہ زیادہ ہوں، اس کو زیادہ ہونا چاہیے، صناعت کی، جہاں پر صناعت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو مدارسی، اس سے پہلے تو ہم نے پڑھ لیا تھا کہ مدارسو، مدارسہ یہ پڑھ سکتے ہیں، مدارسی نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ ممنوع من الصرف ہے اور اس پر کسرہ نہیں آتا۔ تو اب یہ ہے کہ جب اس کی اضافت ہوئی ہے دوسرے کلمے کی طرف، جیسے مدارس صناعہ، مدارس و صناعہ، لیکن من حرف جر کی وجہ سے پھر یہ مدارس مجرور ہو سکتا ہے۔ یہ کلمہ جو کہ غیر منصرف تھا، جو ممنوع من الصرف تھا، اب وہ اس پر کسرہ آ سکتا ہے۔ بالمدارس ترقی الامم، مدارس کی وجہ سے امتیں جو ہے وہ ترقی کرتی ہے۔ تو بالمدارس، تو المدارس وہی جو ہے وہ اسم غیر منصرف ہے، ممنوع من الصرف ہے، لیکن اس پر الف لام آیا ہے تو اس وجہ سے یہ مجرور بالکسرہ ہے۔ سررت من عصافیر الحدیقۃ، مجھے خوشی ہوئی باغ کے جو عصافیر ہے، اس کے جو پرندے ہیں ان سے۔ طربت من العصافیر، وہی طربت من العصافیر، تو اوپر والے میں عصافیر کی اضافت ہوئی ہے، اور نیچے العصافیر جو دوسری دفعہ ہے وہ اس میں جو ہے الف لام آیا ہے۔ تو سررت من عصافیر الحدیقۃ، باغ کے چڑیوں سے مجھے خوشی ہوئی، اور طربت من العصافیر، طربت یہ بھی خوش ہونے کے معنی میں ہے کہ مجھے خوشی ہوئی پرندوں سے، چڑیوں سے۔ تسیر القوافل بصحراء العرب، قافلے چلتے ہیں عربوں کے صحرا میں۔ اور یقل الماء بالصحراء، تو پانی جو ہے وہ کم ہوتا ہے صحراؤں میں۔ تو اوپر میں صحرا جو ہے، جو کہ غیر منصرف ہے، ممنوع من الصرف ہے، لیکن اس کی اضافت ہوئی ہے العرب کی طرف، تو اس وجہ سے اس پر کسرہ آیا ہے، با حرف جر کی وجہ سے، جر کی علامت کسرہ۔ اور نیچے میں بالصحراء، وہاں بھی با حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے اور جر کی علامت کسرہ ہے، اس لیے کہ الصحراء ممنوع من الصرف تو ہے، لیکن اس پر الف لام داخل ہوا ہے۔ تو ہمیشہ کے لیے یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ممنوع من الصرف کا جو اعراب ہے وہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہو، حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ ہو، اور حالت جر میں بھی فتحہ کے ساتھ ہو نیابۃ عن الکسرہ۔ یہ قاعدہ ہے لیکن قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ قاعدہ اکثریہ ہے۔ دو حالتیں اس سے مستثنیٰ ہیں، اور وہ دو حالت یہ ہے کہ جب وہ جو ہے وہ اس کی اضافت ہوئی ہو دوسرے اسم کی طرف ممنوع من الصرف کی، یا پھر اس پر الف لام آیا ہو۔ البحث، عرفت مما سبق،
جو گزرا ہے اس سے آپ نے پہچان لیا ہے ان الکلمات اسبق و مدارس و عصافیر و صحرا ممنوعۃ من الصرف، کہ یہ جو کلمات ہے اسبق اور مدارس اور عصافیر و صحرا یہ ممنوع من الصرف ہے۔ وعرفت ان الممنوع من الصرف يجر بالفتحة نیابۃ عن الکسرہ، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ممنوع من الصرف مجرور بالفتحہ ہوتا ہے نیابۃ عن الکسرہ۔ فهل تجد ان هذه الكلمات الممنوعة من الصرف جرت بالفتحة في هذه الامثلة؟ تو کیا آپ پاتے ہیں کہ یہ جو کلمات ہیں ممنوع من الصرف، کیا ان کا جر جو ہے وہ فتحے کے ساتھ ہے ان مثالوں میں؟ الجواب لا، جواب یہ ہے کہ نہیں، وانما جرت بالکسرہ، بلکہ اس کا جر جو ہے وہ کسرے کے ساتھ ہے۔ غیر انک اذا اعدت النظر فيها رأيت ان كل كلمة منها اما مضافة و اما مقترنة بالف لام۔ بس اتنی سی بات ہے کہ اگر اس میں آپ دوبارہ نظر دوڑا لیتے ہیں تو آپ دیکھ لیں گے کہ ہر کلمہ اس میں یا تو مضاف ہے اور یا اس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے۔ ولو انک تتبعت ای کلمۃ ممنوعۃ من الصرف، اور اگر آپ نے ڈھونڈ لیا، تلاش کر لیا ہر اس کلمے کو کہ جو ممنوع من الصرف ہو اور اس کی اضافت ہوئی ہو یا پھر وہ اس پر الف لام ہو، لرأیت انہا تجر بالکسرہ، تو آپ اس کو پاؤ گے کہ باوجود اس کی کو ممنوع من الصرف ہے لیکن وہ جو ہے مجرور بالکسرہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے مجرور بالکسرہ، مجرور بالفتحہ نیابۃ عن الکسرہ، یہ اصل بات نہیں ہے اس کا ممنوع من الصرف کا، ٹھیک ہے۔ ممنوع من الصرف کا مطلب تو یہ ہے کہ اس پر تنوین نہیں آتی اور بس، باقی کسرہ اور تنوین دونوں نہیں آتے تو کبھی کبھی کسرہ آ جاتا ہے۔ القاعدہ یجر الممنوع من الصرف بالکسرہ، ممنوع من الصرف جو ہے یعنی غیر منصرف وہ مجرور بالکسرہ ہوتا ہے کب؟ اذا کان مضافا او به الف لام، کہ جب وہ مضاف ہو یا اس پر الف لام آیا ہو۔ تمرینات: عین فی العبارات الآتیۃ کل ممنوع من الصرف مع بیان السبب، آنے والی عبارات میں ہر ممنوع من الصرف کو بیان کر لو، تعین کر لو اس کی اور سبب بھی بیان کر لو۔ كانت زینب بنت الحسین افصح من کثیر من الرجال، اشتہر معاویۃ بن ابی سفیان بالحلم وكان يزيد ابنه اقل منه سیاسة، لا تجادل وانت غضبان ولا تأكل وانت شبعان، زحل اسم كوكب وكواكب السماء أكثر من أن تحصى، زرت حدائق فيحاء ذات أشجار غناء وأزهار كثيرة من حمراء إلى صفراء إلى زرقاء، ليفربول بلد تجاري عظيم، كان سحبان من خطباء الدولة الأموية، دخل العمال المصنع رباع ومخمسة، لا تنال حظوة في الحياة ولا تظفر بذكرى حسنة بعدها إلا بخير العمل وعمل الخير۔ یہاں پر آپ نے ممنوع من الصرف کی تعین کرنی ہے اور اس کے علاوہ جو اس کے علاوہ ہے آنے والے اسماء میں سے، اور اسباب بھی بیان کرنے ہیں، پھر اس کے بعد ان میں سے 5 کو جملے مفیدے میں بھی استعمال کرنا ہے۔ آنے والے جو اسماء ہیں ان کو جملے مفیدوں میں استعمال کرنا ہے اس طرح سے کہ ایک دفعہ وہ مجرور بالفتحہ ہو اور ایک دفعہ مجرور بالکسرہ ہو، اور 5 جملے جو ہے وہ آپ نے لانے ہیں کہ ہر ایک ان میں سے ایک عالم ممنوع من الصرف پر مشتمل ہو اور عالم کا نوعیت کے اختلاف کے ساتھ تمام میں، اور 3 جملے آپ نے لانے ہیں کہ ہر ایک مشتمل ہو ایک صفہ ممنوع من الصرف پر، اور صفات کی بھی جو ہے مختلف جو انواع ہیں وہ سب کو شامل ہو، وہ سب موجود ہو، اور 3 جملے آپ نے لانے ہیں کہ ہر ایک ان میں مشتمل ہو صیغہ منتہی الجموع پر، 3 جملے آپ نے لانے ہیں کہ ہر ایک ان میں سے مشتمل ہو اسم مختوم بالف التانیث پر۔ تمرین فی الاعراب: صلیت بمساجد، صلیت فعل، صلی فعل، اس میں فعل ماضی مبنی علی السکون والتاء ضمیر فاعل، بمساجد الباء حرف جر ومساجد مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف۔ عارب الجمل الآتية، آنے والے جملوں کی ترکیب کرو: ذهبت إلى حلوان، عطفت على إسماعيل، رد التحية بأحسن منها، تمتاز مصر بتربة خضراء۔ اور یہ سارے تمرینات کی جوابات ہیں یہاں پر موجود ہیں۔